حضرت زینب کے پیٹ میں بچہ تھا. حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی شہزادی نبی کریم کی. جناب زینب گھوڑے پہ بیٹھی تھی، حبار بن اسود. جناب زینب کے جسم اطہر میں اولاد تھی، بچہ تھا. حبار بن اسود نے نا وہ بیٹھی تھی گھوڑے پہ تو نیزہ مارا گھوڑے پر یا اونٹ پر، گھوڑے کو نیزہ مارا، گھوڑا تیز دوڑا، جناب زینب گھوڑے سے گر گئی. ان کے پیٹ میں بچہ تھا، ضائع ہو گیا. پھر وہ کافی دیر علیل رہی، اسی بیماری سے ان کا وصال ہوا، وہ شہید ہوئی. بڑی تکلیف ہوئی نبی کریم کو، بڑی تکلیف. فتح مکہ کے موقع پر نا حبار بن اسود کلمہ پڑھنے آیا. سیرت ابن حشام والے کہتے ہیں جب وہ آیا تو اس نے چہرے پہ کپڑا رکھا ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حاضر ہو کے نا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو. حضور خاموش ہیں، گردن جھکی. پھر کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو. حضور خاموش ہیں. تیسری دفعہ اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا تھا نا، حضور بڑا دشمن بھی آئے کلمہ پڑھے تو معافی ہے. حضور نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے. حضور فرمانے لگے حبار یہ چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو پڑھ کلمہ. پورے خاندان نے قربانی پورے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا تھا بی بی صاحبہ دین کے لیے سب سے پہلے آپ کو کب تکلیف اٹھانی پڑی؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی میں چھوٹی سی تھی جب میری اماں وصال کر گئے، اور جب جناب ابو طالب وصال کر گئے تو مجھے کسی نے پہلے دن جب میں نے یہ تکلیف دیکھی اور صحیح کسی نے مجھے آ کے بتایا کہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام نا حرم کعبہ میں سجدے میں تھے. اونٹ کی اجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، حضور سجدے میں تھے. ابو جہل نے دو لوگوں سے کہا تو انہوں نے اونٹ کی اجڑی لا کے نا نبی پاک کے سر پہ رکھ دی. حضور علیہ السلام ساری قوتوں کے مالک ہیں، لیکن بظاہر حضور سر اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. فاطمہ نہ ابو بکر صدیق مکے میں ہیں، نہ مولا علی موجود ہے، تو آپ چلیں گی؟ بی بی صاحبہ کہتی ہے میں اس عمر میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلی، اس عمر میں پہلے دن نکلی. اماں چلی گئیں، پہلے دن میں نکلی، اور جب میں حرم کعبہ میں گئی تو میں نے لوگوں کو اپنے باپ پر معاذ اللہ ہنستے ہوئے دیکھا. کہتی میں نے کھینچ کے اجڑی حضور کی اتاری. نبی کریم نے میرا چہرہ دیکھا تو حضور رو پڑے. فاطمہ تو کیسے آئی؟ حضور مجھے اطلاع ملی. سیدہ پاک کہتی ہے میں نے حضور کو انگلی تھامی نبی پاک اور میں حضور کو آب زمزم کے کنویں پہ لائی. نبی کریم بیٹھ گئے، میں نے پانی نکالا، حضور کی زلفوں کو دھویا، اور پھر میں نے کہا اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے، انہیں برباد کر دے جنہوں تکلیف دی ہے میرے بابا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے جن کے لیے سیدہ نے اس دن دعا کی تھی وہ سارے بدر میں مارے گئے، سارے بدر میں قتل ہوئے. ایک ایک شخص نے تکلیف صحیح صاحب، ایک ایک شخص. نبی کریم علیہ السلام کی چاروں بیٹیوں نے، پتہ ہے آپ کو، دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں سے بیائی گئی تھی. وہ جتنا لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں نا، ایک تکلیف ہوتی ہے جسمانی، ایک نفسیاتی ہوتی ہے، کسی کو تنگ کرنا، اذیت دینا، بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، وہ جو نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے وہ آدمی کو بڑا کمزور کر دیتا. ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یہاں آپ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں ورنہ بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے. یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا نفسیاتی ذہنی، یہ کرب ہوتے ہیں، یہ سہانے روح بنتے ہیں. ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہاں آپ تبلیغ چھوڑیں یا طلاق دے دی جائے گی. میرے حبیب کریم نے فرمایا جو تیرا دل میں آئے کر، لیکن میں پیغام دین لے کے آیا ہوں تو یہ پیغام میں دیتا ہی رہوں گا. ان شہزادیوں نے قربانی دی، اظہار کیا، انہوں نے قربانی دی. ایک ایک شخص نے تکلیف صحیح صاحب، ایک ایک شخص. آپ کو پتہ ہے منافقوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا دیا تھا. الزام تو 1 منٹ لگتا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق پتہ کیا کرتی ہے، کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا کے اللہ کا شریک بنا دیتی ماذ. اور وہ کہنے لگا تم اپنے الزام کو کیا الزام سمجھتے ہو؟ لوگ تو جناب مریم پہ بھی الزام لگا دیتے تھے کہ تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے. کہنے لگا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے.